یہ چہرہ، یہ کہانی اور ہاں، یہ تلوار، اس نے پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان کے دلوں پر تو جیسے راج ہی کر لیا۔ ہم سب نے 5 سیزنز تک ارطغرل کے ساتھ ایک سفر کیا، اس کی ہر جیت پر جشن منایا اور اس کے ساتھیوں کی دوستی کو دیکھ کر فخر محسوس کیا۔ سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک ڈرامہ تھا ہی نہیں، یہ ایک جنون تھا، ایک ایسی محبت جس نے ہم سب کو اسکرین سے چپکا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج ہم اسی محبت کے پردے کے ذرا پیچھے جھانکنے والے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچئے کیا ہو اگر وہ کہانی جسے ہم نے اتنی شدت سے پسند کیا، اس کا زیادہ تر حصہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہی نہ ہو؟ جی ہاں، اسکرین کا ارطغرل ایک زبردست ہیرو ہے، لیکن تاریخ میں وہ ایک سائی کی طرح ہے۔ تو پھر اصل سچ کیا ہے؟ آج کے اس چھانبین میں ہم سب سے پہلے اسکرین کے ہیرو سے بات شروع کریں گے، پھر تاریخ کی پراسرار خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک خواب کے بونے اور پھر اس کے جڑ پکڑنے کی کہانی جانیں گے، 21ویں صدی میں اس ہیرو کی واپسی کا تجزیہ کریں گے، اور آخر میں اس سبق پر بات کریں گے جسے شاید ہم سب بھلا چکے ہیں۔ تو چلے سب سے پہلے اس ہیرو کی بات کرتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں، وہ ہیرو جس نے ہماری ٹی وی اسکرینوں پر دھوم مچا دی تھی۔ حلیمہ سلطان سے وہ محبت کی داستان، نویان جیسے خوفناک دشمن سے ٹکر، ابن عربی کی روحانی رہنمائی، ارے واہ، یہی تو وہ سب چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں اس ڈرامے کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ سب کچھ کتنا شاندار، کتنا مکمل لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن اب وقت ہے ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کا۔ ڈرامے کی اس رنگین دنیا سے نکل کر آئیے تاریخ کے خاموش اور بالکل خالی صفحات کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں کہانی بہت بہت مختلف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تاریخ ان تمام واقعات پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ ارطغرل کے اپنے زمانے یعنی 13ویں صدی کا ایک بھی لکھا ہوا ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، کوئی ڈائری نہیں، کوئی شاہی فرمان تک نہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بلیک ہول ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ ہی نہیں تو کیا ارطغرل کا کوئی وجود بھی تھا، یا وہ صرف کہانیوں کا ایک کردار ہے؟ نہیں، ارطغرل بالکل حقیقی تھا، وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، اور اس بات کا ایک ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ لیکن یہ ثبوت کوئی موٹی سی کتاب نہیں، بلکہ ایک بہت چھوٹی سی واحد چیز ہے، اور وہ ثبوت ہے یہ سکہ، جو آج بھی استنبول کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ سکہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کے دور کا ہے، اور اس پر صاف صاف لکھا ہے عثمان بن ارطغرل، یعنی عثمان ارطغرل کا بیٹا۔ یہ ایک چھوٹا سا سکہ تاریخ کی تمام خاموشیوں پر بھاری ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی کا باپ ایک حقیقی شخص تھا۔ تو پھر ڈرامے کی یہ ساری کہانیاں آئیں کہاں سے؟ اصل میں شو کے مصنف محمد بوزداغ کے پاس ایک خالی کینوس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہیرو کا نام ارطغرل ہے اور منزل ایک عظیم سلطنت کا قیام ہے۔ اس کے بیچ کی پوری کہانی انہوں نے اپنی تخلیقی آزادی اور ان تاریخ کی کتابوں سے بھری جو ارطغرل کے کوئی 100-150 سال بعد لکھی گئی تھی۔ تو آئیے اب اصل تاریخی ارطغرل کی دنیا کو سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا ڈرامے کی طرح رنگین ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 13ویں صدی کو تباہی کا دور کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ایک طرف مشرق سے چنگیز خان کا منگول طوفان شہر کے شہر راکھ بنا رہا تھا، تو دوسری طرف مغرب سے صلیبی جنگجو تباہی مچا رہے تھے۔ ترک قبائل کے لیے یہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال تھی۔ انہی بھٹکتے ہوئے قبائل میں سے ایک تھا قائی قبیلہ۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے بچوں کو منگولوں کی تلواروں سے بچانا۔ اور یہ قافلہ کتنا بڑا تھا؟ صرف 400 خاندانوں کا۔ ذرا تصور کریں، لاکھوں کے لشکروں کے بیچ صرف 400 خاندان۔ اور یہاں ارطغرل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ زیادہ تر قبیلے جان بچا کر جنوب میں محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن ارطغرل اپنے چھوٹے سے قافلے کو شمال مغرب یعنی بائزنطینی سرحد کی طرف لے گئے، سیدھا آگ کے منہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محفوظ علاقوں میں بڑے قبائل ان کی چھوٹی سی شناخت کو نگل جائیں گے۔ انہیں ایک خطرناک جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنی ایک نئی تقدیر بنا سکے۔ وہاں سلجوق سلطان نے مدد کے بدلے ارطغرل کو سوگت کا علاقہ تو دے دیا، لیکن یہ کوئی انعام نہیں تھا، یہ ایک ڈیتھ زون تھا، بازنطینی سلطنت کی سرحد پر سب سے خطرناک پوسٹ۔ انہیں اچ بے یعنی سرحد کا محافظ کا لقب ملا، جو ایک اعزاز سے زیادہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک کڑی مشقت تھی۔ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اپنی مشقت کو ہی اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، اور ارطغرل نے بالکل یہی کیا۔ اس نے اس خطرناک پوزیشن کو ایک سلطنت کی بنیاد میں بدل دیا۔
ارطغرل نے صرف جنگیں ہی نہیں لڑیں، اس نے ایک نظام بنایا۔ اس نے اناطولیہ بھر سے جنگجوؤں کو متحد کیا، اپنے علاقے میں سب کے لیے انصاف قائم کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی، تجارت کو فروغ دیا اور اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال صرف اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے میں لگا دیے۔ اور جب وہ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے قبائلی روایات کو توڑا، قیادت اپنے سب سے بڑے بیٹے کو نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو سونپی۔ یہ ان کی دور اندیشی کا ایک اور ثبوت تھا۔ اور یہی وہ عثمان تھا جس نے تاریخ کا وہ سب سے مشہور خواب دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں پوری دنیا پر سایہ کر دیتی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی نسل ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرے گی جو دنیا پر راج کرے گی۔ تو اس لحاظ سے ارطغرل سلطنت عثمانیہ کا بانی نہیں تھا، وہ بانی کا باپ تھا۔ وہ اس درخت کی وہ جڑ تھا جو زمین کے نیچے چھپی رہی تاکہ درخت بڑا ہو کر پوری دنیا کو نظر آ سکے۔ اس کی اصل میراث وہ تربیت اور وہ اقدار تھیں جو اس نے عثمان کو دی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 700 سال گزر گئے اور پھر اچانک 21ویں صدی میں ارطغرل دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اس بار ایک ایسی شہرت کے ساتھ جو شاید کسی عثمانی سلطان کو بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ سال 2014 میں دیریلیش ارطغرل نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ترکی کی سافٹ پاور کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ صدر اردوان کی قیادت میں ترکی مسلم دنیا میں ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، اور اس سیریز نے اس مقصد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تھا، یہ ایک سیاسی ہتھیار بھی بن گیا۔ ترکی ہو یا پاکستان، سیاست کو ڈرامے کے کرداروں کی اینک سے دیکھا جانے لگا۔ اگر کوئی کسی کا حامی ہے تو وہ ترگت یا بامسی ہے، بہادر اور وفادار، اور اگر کوئی مخالف ہے تو وہ کردوگلو ہے، یعنی ایک غدار۔ تاہم اس سیریز نے ایک بہت بڑا مثبت کام بھی کیا۔ ہماری نسلیں ہالی ووڈ کے ہیروز کو دیکھ کر بڑی ہو رہی تھیں۔ اس ڈرامے نے ایک خلا کو پر کیا اور ہمیں ایک ایسا ہیرو دیا جو ہمارا تھا، ایک ایسا مسلمان ہیرو جو انصاف اور ایمان کی بات کرتا ہے اور اس مغربی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ مسلمان صرف ولن ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جب ارطغرل کا جنون کچھ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، آئیے ایک لمحے کے لیے جذبات سے نہیں بلکہ شعور سے سوچتے ہیں۔ حقیقی اور ڈرامے والے ارطغرل کے درمیان کھڑے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اصل سبق آخر تھا کیا۔ ہم میں سے اکثر نے ارطغرل کو کیتھارسس کے لیے دیکھا۔ جب حقیقی زندگی میں مسلمانوں کو مشکلات میں دیکھا تو ہم نے اسے اسکرین پر جیتتے ہوئے دیکھ کر محسوس کیا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس ڈرامے نے ہمارے جذبات کو تو خوب بھڑکایا، لیکن شاید ہماری عقل کو سلا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے، دو ہیرو، دو الگ الگ اسباق۔ ٹی وی کا ہیرو ہمیں فوری فتح اور آتشی جذبہ سکھاتا ہے، لیکن تاریخی ارطغرل ہمیں ویژن، خاموش صبر اور 50 سال تک بنیاد رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ ہم نے ڈرامے سے جذبہ تو لے لیا، لیکن اس کے پیچھے کی حکمت بھول گئے۔ یہی وجہ تھی کہ 600 سال تک جب بھی کوئی نیا عثمانی سلطان تخت پر بیٹھتا تو اسے یہ دعا دی جاتی تھی، اللہ تمہیں ارطغرل جیسا صابر اور عثمان جیسا فاتح بنائے۔ یعنی اس کی اصل پہچان اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا صبر تھا۔ تو اصل سبق یہ ہے کہ عظمت صرف نعروں اور جذباتی تقریروں سے نہیں بنتی، یہ نسلوں کی خاموش محنت، قربانی اور انتھک کام سے بنتی ہے۔ اصلی ارطغرل نے 50 سال سوگت کی ایک چھوٹی سی بستی میں اپنی جڑوں کو پانی دینے میں گزار دیے۔ آج ہم سب ارطغرل کی طرح تلوار اٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت اس کے صبر کی ہے۔ 50 سال تک ایک مقصد کے لیے خاموشی سے محنت کرنے کا صبر۔ ایک ڈرامہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک سبق دنیا بدل سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا کو کس ہیرو کی ضرورت ہے؟ اسکرین والے ہیرو کی یا تاریخ کے اس خاموش سبق کی؟